پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے۔ ہم سبوں نے غوث پاک کی 11ویں منائی ہے اور 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے۔ یوں تو غوث پاک کی وصال کی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے، 17 تاریخ ہے، تو پورا مہینہ انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں نے خطبے کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، بہت ہو مشہور و معروف آیت ہے، ہمیشہ آپ علماء خطبہ ائمہ سے سنتے ہیں، مجھ سے بھی بارہا آپ نے سنا ہے، سال میں 2-3 بار تو اس آیت پہ باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا ایمان والا کون ہے۔ وکونوا مع الصادقین سے مراد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، محبوب و مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہے۔ رب کا حکم ہو رہا ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے محبوب و مقرب بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے، ان کے قدموں سے لپٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن ہے، مخدوم سمنا کا دامن ہے، شیخ اعظم کا دامن ہے، سرکار کلا کا دامن ہے، فخر المشائخ کا دامن ہے، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا دامن ہے، یعنی اولیاء اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم سچوں کے پکڑے ہوئے ہیں اور سچوں کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ دین اولیاء کاملین آئے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوتا ہے، اور ہر ولی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے۔ اولی اللہ وہ کرامت اصل میں سمجھیے کہ انبیاء کرام کے معجزات کا صدقہ ہوتا ہے، اور وہ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے اسی امت کے نبی آسان کر دوں تو جس امت میں جو ولی ہے اس امت کا جو نبی ہے وہ نبی کی طاقت ولی کو ملتی ہے۔ نبی اپنے معجزات کا ظہور فرماتا ہے، وہ طاقت تو وہ بذریعہ کرامت ظہور میں آتا ہے نا۔ سید سر کا حضرت سید حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معجزات اکثر دیکھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہے حضرت مخدوم کہ آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو مخدوم پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہر پرتو ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم کا کیا محمد رسول اللہ کے پرتو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت شیخ علی رحمت و رضوان جب بڑے ہوئے، حضور سرکار غوث اعظم کو دیکھا، ان کے جسم سے ہے، اسی طریقے سے غوث اعظم کے جسم پہ وہ مکھیاں نہیں بیٹھی۔ مناسبت سرکار سے اتنی ہے، میں برابری کی بات نہیں کرتا ہوں، مناسبت کی بات کرتا ہوں۔ مناسبت نسبت اتنی ہے کہ دیکھیے سرکار نے وہ نوازا اپنے شہزادے کو، تھی غوث اعظم کے جسم پہ بھی مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فارغ ہوتے تھے، کسی نے دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے غوث اعظم کے جو بھی فضلات تھے، رفع حاجت آپ فرماتے، ساری چیزیں دیکھ کر آپ کے بیٹے عبد الجبار بغدادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ابا حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ
بیٹھتی ہے، آپ کے جسم میں مچھر نہیں بیٹھتے ہیں، آپ کے فضلات غائب ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ طرح خوشبو نکلتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا عبد الجبار سن، عبد القادر پہلے عبد القادر، ابھی جسے تم دیکھ رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ مصطفیٰ رسول ہے، اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے رسول کے عشق میں فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، کے تنے بے سایہ کے سرکار کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ غوث اعظم نے اکثر ایک عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ فرمایا ہے نا۔ تو ہر نبی اس نبی کے معجزات کا حصہ اور اس نبی کی طاقت اس ہے۔ جب آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، بھوت شیطانوں پہ حکومت ہے، ہواؤں پہ حکومت ہے، ہر چیز پہ بھی ایک کونے میں آ کے مایوس کھڑا رہتا تھا سر جھکائے۔ سلمان علیہ السلام کا دربار یہ ہے، جنات ان کے دربار میں ایک ہدہد پرندہ تھا، وہ پرندہ ایسا پرندہ تھا، سلیمان کے دربار میں رہنے کی اور درباری رہنے کی اور خبر دینے کی جو وہ صدقہ سلیمان علیہ السلام کا اس پرندے کو ملا، ایسا سفر میں لوگ جاتے، سلیمان علیہ السلام کی فوج، سلیمان علیہ السلام ساتھ میں ہوتے، پرندہ ساتھ میں ہوتا، تو وہ پرندہ زمین کو دے پانی نہیں ہے، اوپر کا پانی نہیں، زمین کے اندر کا، زمین کے اندر کہاں پہ اندازہ لگا لیتا اور آ کر کے چونچ مارتا، یہاں پہ پانی ہے، اسے کھودا جائے۔ سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم دیتے، جنات پانی ابل آتا۔ تو اب کہنا یہ چاہوں گا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہنے والے، اسلام کے دربار میں رہنے والے جو پرندہ ہدہد ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس پرندے کو یہ پاور، یہ اختیار مل گیا، اتنی طاقت مل گئی کہ زمین کے اندر کیا ہے وہ جان جائے، معلوم ہو جائے اوپر سے دیکھ کر۔ تب بتاؤ غوث اعظم تو اپنے دل کی حالات سے واقف نہیں ہوں گے؟ بولیے، کے اندر کی چیزیں جان سکتا ہے ان کے دربار میں رہنے کی وجہ سے۔ محمد رسول اللہ ان کے شہزادے اور ان کی امت بھی ہے، مصطفیٰ کے شہزادے بھی ہیں، وہ ہمارے دل کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں چاہتا نہیں میرا نام کوئی لے نہیں سکتا، جب تک میں چاہتا نہیں میرا نام کوئی لے نہیں سکتا، میں جسے اجازت دیتا ہوں اسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ غوث اعظم ہماری فریاد سنے؟ ایک مرتبہ آواز ملائیے، کر دیجئے میرے مشکل سنسان دشوار راستے ہیں۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، کتنا کٹھن مرحلہ ہے، کتنا کٹھن معاملہ آ گیا ہے، زندگی کے راستے گزارنا ہے، قدم قدم پہ انسان کو پھونک کر چلنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو ایمان عقیدہ بچانا دشوار ہو گیا ہے۔ وہی شاعر کہتا ہے، دشوار راستے ہیں سنسان
کر دیجئے میری مشکل. تو سلیمان علیہ السلام دربار لگائے بیٹھے ہیں، ہدہد غائب ہے، سب حاضر ہے، جنات بھی ہے، عرین ہے، آتی سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس ایک تخت ہے، وہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سے لوڈڈ ہے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات موتی لال یاقوت وغیرہ وغیرہ اس تخت میں جڑے ہیں. اور اسے 7 محلات 7 دروازوں کے اندر رکھا گیا ہے اس تخت کو، جس پہ ملکہ سبا بلقیس بیٹھتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا کام ہے لوگوں تک دین پہنچانا. دیکھا بلقیس تک کہ ابھی دین نہیں پہنچا ہے، فوراً آپ نے رکا لکھا، حدود کہا جاؤ دے، جاؤ جا کر دو اسے. بلقیس کا مجمع لگا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا، حدود نے اوپر سے پرندے نے وہ خط گرایا، چٹھی گرا دیا. بلقیس نے کہا اپنے رعایا سے، اپنے خادموں سے، اپنے وزیروں سے اٹھاؤ، کیا ہے؟ اٹھایا، پڑھا، اس میں سلیمان علیہ السلام کا خط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور آپ نے بعد میں جو لکھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلقیس اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کر، اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کر، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی اتباع کر اور دین اسلام میں داخل ہو جا، دین اسلام میں داخل ہو جا. اللہ پہ ایمان لیا، اللہ اس کے نبی پر ایمان لیا. آپ نے یہ باتیں لکھی. اب اس نے سوچا، مشورہ کیا بلقیس نے، المختصر میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے مختصر میں بیان کر دوں. بلقیس نے اپنے رعایا سے، اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے مشورہ کیا 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 جائے. کسی نے کہا ہو سکتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، خراج لینے کی، ٹیکس لینے کی وجہ سے یہ دھمکی دی ہو. کہا دیکھو ایسا ہے، اگر ہم ان سے لڑیں گے تو کیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کرے، ہم ان پہ حملہ کرے تو ملک کا ملک تباہ ہو جاتا ہے، بہت سے بے قصور لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. لڑنا نہیں ہے، پہلے کیا کرے، ہم انہیں آزماتے ہیں، انہیں کچھ تحفہ تحائف ہیرے جواہرات بھیجتے ہیں. اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو اسے قبول کر لیں گے، اور اللہ کے نبی ہوں گے نا تو انہیں ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، انہیں ایمان کی ضرورت ہے. وہ ایمان لانے کو ہمیں کہیں گے. انہیں مسلمان ہونا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین خدا کے دین کی تبلیغ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. ہیرے جواہرات ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہیرے جواہرات بھیجا گیا تحفے کے طور پہ. آیا سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، واپس کیا، اور سخت لہجے میں خط لکھا، اور اس آنے والے جو ایلچی جو قاصد تھا، جو اس کے بلقیس کے خادم تھے، اسے دیا. کہا اب اگر تو نہیں مانی تو میں تم پہ چڑھائی کروں گا، تمہارے ملک پہ، اور تم سے جنگ کروں گا، ورنہ فوراً میرے دربار میں آؤ. سخت لہجے میں سلیمان علیہ السلام نے باتیں کی. اب وہاں جب یہ پہنچا بلقیس تھرا گئی. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا چلنا پڑے گا، نہیں تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، چلنا پڑے گا. ادھر سے بلقیس نے چلنا شروع کیا. ہدہد نے آ کر خبر دی، حضور بلقیس آ رہی ہے، بلقیس آ رہی ہے، ملکہ سبا آ رہی ہے آپ کی بارگاہ میں. اب آزمانا بھی ہے بلقیس کو، بلقیس کو اپنا پاور بھی دکھانا ہے اور حقانیت بھی دکھانی ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ دیکھو دین حق کیا ہے، اب میرا پاور و اختیار کیا ہے وہ بھی تم دیکھ لو. ادھر سے بلقیس چل چکی ہے، یمن سے چل چکی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں رہ رہے ہیں؟ فلسطین میں رہ رہے ہیں. یہاں کا وہاں کا جو مسافت ہے، جو راستہ ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے، ایک مہینے سے زائد کا راستہ ہے. بلقیس چل چکی. حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگائے. دربار نے کہا کوئی ہے ایسا جو ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کرے، میرے دربار میں حاضر کرے. ایک جن، عفریت نامی جن ایک کھڑا ہوا اور کہا حضور مجھے اجازت دے، میں قبل اس سے کہ آپ کا یہ دربار ختم ہو. ابھی جو دربار لگا ہے، دربار کتنی دیر کے لگتا ہے؟ صبح میں لگا 10 بجے سے لگا تو دوپہر تک لگے گا. 1 بجے کہا قبل اس سے کہ آپ کا یہ دربار ختم ہو، اس سے پہلے میں نامی جن نے کہا. جن کھڑا ہوا، جن کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو. بیٹھ گیا. کہا کوئی ہے جو اس سے جلدی کرے، اس سے جلدی لائے. اب جن نہیں، جن زیادہ پاورفل نہیں ہے، مرتبے والا نہیں ہے، جن انسان کے تابع ہوتا ہے نا، کہ انسان جن کے تابع ہوتے ہیں.
کی طاقت اور پاور دیکھیے، سینکڑوں ہزاروں جن مل جائے پھر بھی ایک اللہ والے کی طاقت، یہ اللہ والوں کی طاقت ہے۔ ایک انسان کھڑا ہوا جو اللہ کو، جو قوم کا ولی کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ کہا تم لا سکتے ہو؟ کہا قبل اس سے کہ آپ پلک جھپکے میں لا دوں گا۔ غور کریں، آپ غور کریں، جن کہہ رہا تو ہمارے سید صاحب کے پاس آ جائے، ہاتھ پکڑ کے سر پکڑ کے دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے، جن بھاگ جائے گا۔ الحمدللہ اس دن میرے روم میں حضرت ایک پپو بھائی آئے، اتنی سخت تکلیف سر میں اتنی، انہوں نے اسے ہاتھ لگایا، ختم، 2 منٹ میں درد ختم، پورا جسم ہلکا ہو گیا۔ الحمدللہ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پپو بھائی نماز میں ہوں گے تو اس کی تائید بھی کریں گے، آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی طاقت ہے کہ اللہ والوں کی طاقت جنہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کہا حضور آپ اجازت دے قبل اس سے کہ آپ پلک جھپکے میں اسے لے آؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، ابھی پلک جھپکا نہیں کہ تخت حاضر ہے۔ سبحان اللہ، ابھی پلک جھپکا نہیں، بولا اور تخت۔ کتنا منٹ لگا؟ بولیے کتنے منٹ لگے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یہ اللہ والوں کی طاقت ہے۔ آصف بن برخیا کہتے ہیں حضور قبل اس سے کہ آپ پلک جھپکے میں لے آؤں، اللہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا پرتو، معجزات کا پرتو آصف بن برخیا ہے، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ آن کے آن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر سامنے حاضر کر دے، تو آپ اندازہ کریں جو محمد رسول اللہ کے پرتو ہے، محمد رسول اللہ کے امت کے ولی ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے شہزادے ہیں، وہ آگے